نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور ان کے بعد ابو بکر خلیفہ ہوئے اور عرب میں جن جن قبائل کو کافر بننا تھا وہ کافر بن گئے، تو ابو بکر نے ان سے جنگ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت عمر نے کہا، اے ابو بکر، آپ ان سے کیسے جنگ کر سکتے ہیں؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ میں اس بات کا حکم دیا گیا ہوں کہ مشرکین سے جنگ جاری رکھوں یہاں تک کہ وہ یہ اقرار کر لیں کہ خدا کوئی نہیں مگر ایک اللہ۔ جو شخص یہ بات اقرار کر لے تو اس نے اپنی جان و مال کو مجھ سے بچا لیا۔ ہاں، جو بعض پرت اسلامی ضابطے کے ماتحت ہوگی وہ اب بھی باقی رہے گی۔ رہی یہ بات کہ اس کا یہ اقرار دل سے تھا یا زبانی، اس کا حساب اللہ کے سپرد۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، جو شخص نماز پڑھے گا اور زکوٰۃ نہیں دے گا میں اس کے ساتھ بھی ضرور جنگ کروں گا، کیونکہ زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ مجھے ایک بکری کا بچہ دینے سے انکار کریں گے جس کو وہ رسول پاک علیہ السلام کو دیا کرتے تھے تو میں اس پر بھی ان سے جنگ کروں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم میں سمجھ گیا کہ ان سے جنگ کے معاملے میں ان کو پورا شرح صدر ہو گیا ہے۔ بالآخر مجھے بھی یقین ہو گیا کہ حق بات یہی ہے۔ سمجھ آیا؟ جی سر۔ حضور پاک علیہ السلام کا جب انتقال ہو گیا تو پہلے خلیفہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ بنے، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت عرب کے بعض قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ زکوٰۃ دینے سے انہوں نے بولا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ دیتے تھے، آپ کو نہیں دیں گے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ مجھے زکوٰۃ نہیں دیں گے تو میں اس سے کیا کروں گا؟ جنگ کروں گا۔ کیا کروں گا؟ جہاد کروں گا۔ میں ان سے کیا کروں گا؟ ہاں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی تک اس بارے میں وہ سوچ رہے تھے کہ ابھی ان سے جنگ نہ کی جائے، ہاں، ابھی جو ہے یہ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان سے جنگ نہیں کرتے ہیں، ہاں، آہستہ آہستہ زکوٰۃ بھی دیں گے۔ مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں، ان سے میں جنگ کروں گا، چاہے ایک بکری کا بچہ بھی اگر وہ مجھے زکوٰۃ میں نہیں دے گا تو۔ سمجھ آ رہا ہے؟ ایک بکری کا بچہ بھی اگر مجھے زکوٰۃ میں نہیں دے گا میں اس سے جنگ کروں گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر اسلام پر چلنے سے مسلمان انکار کر دیں، اسلام پر چلنے سے مسلمان تو پھر ان سے کیا ہوگی؟ جنگ ہوگی۔ ان سے کیا ہوگی؟ ہاں، اگر وہ بولیں کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم فلانا کام نہیں کریں گے، ہم فلانا کام نہیں کریں گے، تو پھر ان سے جنگ کی جائے گی۔ ان سے کیا کی جائے گی؟ ہاں، اور جنگ اور جہاد کے ذریعے سے انہیں دوبارہ اسلام پر چلنے کے لیے تیار کیا جائے گا۔ سمجھ آ رہا ہے؟ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا کہ پھر کون سا؟ فرمایا، اللہ کے راہ میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا اس کے بعد؟ فرمایا، وہ حج جس میں جنایت نہ کی جائے۔ تو سب سے افضل عمل کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا اور اس کے رسول پر ایمان لانا، ٹھیک ہے نا؟ ایمان لائے بغیر تو کوئی چیز مقبول نہیں ہے، کوئی چیز مقبول نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ ایمان لائے بغیر تو آدمی کافر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب ایمان لے کر آ گیا تو پھر سب سے افضل کون سی چیز ہے؟ جہاد۔ سب سے افضل چیز کون سی ہے؟ جہاد، اللہ کے راستے میں لڑنا۔ اور پھر جہاد کے بعد حج، کہ جس میں کوئی کوتاہی نہ کی گئی ہو، ایسا حج جس میں جنایت نہ کی گئی ہو۔ سمجھ آ رہا ہے؟ تو جہاد جو ہے ایمان کے بعد سب سے افضل عمل ہے۔
سب سے اونچا عمل ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں جہاد کرو گے؟ سب کرو گے؟ ٹھیک ہے، ان باتوں پر عمل کرنا ہے، ان باتوں پر جو بھی ہم پڑھتے ہیں نا، اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، ہم اس کو یاد رکھیں اور ہم اس پر عمل کریں. صحیح ہے. زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ کی، صحابہ کرام نے ان سے جنگ کی، یہاں تک کہ انہوں نے زکوٰۃ دینا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ بولا ایمان لانا اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس کے بعد جہاد کرنا، اور اس کے بعد حج، مقبول حج. ٹھیک ہے نا. تو جب تم بڑے ہو جاؤ گے، تمہارے کو اللہ پاک مال دے گا، تم حج بھی کرو گے. سمجھ آ رہا ہے؟ حج بھی تمہیں کرنا ہے، تمہیں جہاد بھی کرنا ہے، تمہیں زکوٰۃ بھی دینی ہے، تمہیں روزے بھی رکھنے ہیں، تمہیں نماز بھی پڑھنی ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق دے.